عمران خان پہلا وزیر اعظم نہیں ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور قوم کو چنا لگا۔ جیسے ان کی سیاست ٹھنڈی پڑتی ہے پھر یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پھر ایسے نعرے شروع۔ اکثریت اور عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، اب ان کو ہر چیز امپورٹڈ نظر آ رہی کہ تحریک انصاف نے جو فیصلے کیے آج وہی فیصلے ان کو دیکھنے پڑ۔ اصل میں یہاں صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کے نام پہ، کبھی ناموس رسالت کا ٹھیکیدار بنا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویلکم پاکستان۔ آج لاہوری بیٹھک میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، فیصل مجیب شامی صاحب، سیالوی صاحب، مفتی صاحب، نعیم شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے جو عمران خان صاحب نے اپنے عوام کو پاگل بنایا، کبھی امپورٹڈ حکومت کے نام سے، کبھی ناموس رسالت کے نام سے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کے نام سے ساری عوام کو، ساری نیو جنریشن کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا اور پوچھا اور مجھے موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جو نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، پہلی بات تو یہ کروں گا کہ یہ عمران خان پہلا وزیر اعظم نہیں ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا ہو۔ اس سے پہلے بھی جو وزیر اعظم آتے رہے، حکومتیں آتی رہیں، انہوں نے بھی یہی نعرے دیے، ہم اسلامائزیشن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جس طرح صاحب کے صرف نعرے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی فارمیلٹی پوری کی اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور قوم کو چونا لگا دیا اور اپنا بوریا بستر گول کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اور اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے بس فارمیلٹی کے طور پہ کچھ اقدامات کی تاکہ ان کی پارٹی جو ہے نا ان کو اچھال سکے۔ تو ریاست مدینہ کا جو نعرہ ہے، یہ کوئی نہ اس کے پیچھے ان کی کوئی سوچ تھی، فکر تھی، نہ کوئی پلاننگ تھی، بغیر پلاننگ کے بس فارمیلٹی کے طور پہ جیسے وہ وزراء آتے ہیں، وہ سٹیج پہ آ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں اور عوام کے ساتھ اپنی مذہبی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سیاست میں سرگرم کرتے ہیں، اور اب جیسے ان کی سیاست ٹھنڈی پڑتی ہے پھر یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پھر ایسے نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امپورٹڈ حکومت، یہ تو آپ وہی بتائیں گے بہتر کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سارے فیصلے امپورٹڈ ہی ہوئے ہیں۔ آسیہ ملونہ سزا یافتہ مجرمہ تھی توہین رسالت کی، اس کو انہوں نے اٹھایا اور امپورٹ کر دیا۔ اب انہوں نے کہا اب لوگوں کو حکومت امپورٹڈ نہیں تھی، اب ان کو جب وقت یہ غلام نہیں تھی، اکثریت اور عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، اب ان کو ہر چیز امپورٹڈ نظر آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ہم غلام نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے گفٹ جو آئے تھے، گھڑیاں آئی تھی، وہ بیچ دیں، ٹھیک ہے، اب پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں بیچ کے سارا کچھ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی غلام نہیں ہے۔ جی اب یہ نیا تو نعرہ شروع ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم غلام نہیں ہیں، تو آپ کے فیصلے پہلے تو سارے غلامی والے تھے، غلاموں کی طرح آپ نے سارا کام کیا ہے۔ ایک قرارداد فرانس کے سفیر کے خلاف آپ کی اسمبلی میں آئی، آپ نے وعدہ کیا ہم بحث کروائیں گے، لیکن آپ نے اس قرارداد کو گول کر دیا، اور دیکھیں چند ہی دن گزرے کہ آپ کی حکومت بھی گول ہو گئی، وفاق سے بھی آپ چلے گئے، پنجاب سے بھی چلے گئے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ آپ نے ناموس رسالت سے بھی غداری کی ہے اور آپ ختم نبوت کے بھی مجرم ہیں کہ آپ نے مدینہ کے پیچھے بھی مدینہ لوگوں کا کو پاگل بنایا، نعرہ لگا کے عوام کو بے وقوف بنایا ہے۔ آپ صرف ٹچ دینے کی حد تک مذہبی بنے، آپ اگر سچ میں مذہبی ہوتے تو یہ ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی اور آپ کی حکومت کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ جی سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے موجودہ حکومت کے بارے میں بھی اور سابقہ حکومت کے بارے میں بھی، کہ تحریک انصاف نے جو فیصلے کیے آج وہی فیصلے ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے جس پر بحث ہونی چاہیے، یا جو بات جس کی طرف حکومت میں جو بھی ہو، جو بھی صاحب اقتدار ہو، اس کی توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے معاشرے میں رہنے والا، اس تک جو ہے وہ سہولت کو کتنا ایک آسان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہاسپٹل میں اس کے لیے سہولیات موجود ہیں؟ کیا تعلیم معیاری وہ غریب کا بچہ حاصل کر سکتا ہے؟ اصل میں یہاں صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کے نام پہ،
کبھی ناموس رسالت کا ٹھیکیدار بنا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے وعدے کر کے، یعنی جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا، سرعام جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ملک کا وزیر اعظم بھی ہو کے بھی انسان ایک جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم، یہ بہت بڑی امانت ہے، ہم ووٹ کاسٹ کرتے وقت اس چیز کی طرف توجہ دیں، یہ اس چیز پر غور کریں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو ہمارے لیے یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آرام دہ ہو سکتی ہے، جو ہمیں اصول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عدل و انصاف کا نظام اور جو حقیقی ریاست مدینہ کا وجود نظام تھا وہ ہمیں دیا جا سکے۔ جی، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے صدیق سیالوی صاحب اور محمد صدیق سعدی صاحب، ٹھیک ہے، جنہوں نے بتایا کہ یہ خان صاحب کی حکومت جو تھی یہ پہلے عوام کو جو ہے نا ناموس رسالت کے نام سے پاگل بنا رہی تھی، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا نعرہ لے کے آئی، اور اب امپورٹڈ حکومت کا۔ جی، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔